السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 61 ہے، جس میں ارکان اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جس میں بنیادی طور پر چل رہا تھا تذکرہ نماز کا. اور آج ہمارا ٹاپک ہے نماز کی کیفیت. نماز کی کیفیت کہ میں آپ کو ٹکڑوں میں الگ الگ انداز میں ارکان کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے نماز کا، یہ سب بتا چکا. اب ہم لوگ کنٹینیو پوری نماز کو ایک مرتبہ دیکھیں گے کہ نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نماز کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، پوری نماز کی کیفیت کیا ہے. انشاءاللہ آج آپ اس درس کے اندر آپ کے سامنے اسے میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، نماز ویسے پڑھنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. سب سے بنیادی چیز، پہلی چیز ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز ویسے پڑھنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 631، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. یعنی آپ کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھا. اب اس کا مطلب کیا؟ جیسے صحابہ کرام نے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے جس انداز کے اندر نماز کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا اور صحابہ کرام نے ہمیں بتایا، یعنی احادیث صحیحہ کے اندر نماز کا جو طریقہ موجود ہے اس طریقے پر ہی ایک مومن اور مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. تو نماز کا طریقہ وہی رہے گا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اس طریقے پر ہمیں نماز ادا کرنی ہے. وہی طریقہ عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور اسی نماز کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا انشاءاللہ. اب اس کے اندر پوائنٹس کے ذریعے اگر ہم بات کریں تو لکھیں نمبر 1، اچھی طریقے سے وضو بنانا، کپڑا، بدن اور جگہ کو پاک کرنا. 3 چیزیں پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے. اب ہم نماز کی کیفیت پوری جان رہے ہیں تو سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ نمبر 1 سے. سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو بنانا، کپڑا، بدن اور جگہ کو پاک کرنا، صاف کرنا. یہ کیفیت نماز کی شروعات ہو رہی ہے. نمبر 2، نیت کرنا، اور نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو، جس کو میں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 سے آپ کو پہلے بھی بتایا. پیچھے ہم لوگ ڈیٹیل میں اس مسئلے پر بات کر چکے ہیں کہ نیت کیا لفظ کے ساتھ نماز کے لیے کی جائے گی کہ منہ میرا قبلے کی طرف، آگے یہ، پیچھے امام، یہ سب جو ہمارے یہاں جملے بولے جاتے ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. صرف نیت مطلب دل کا ارادہ، دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے. تو نیت مطلب دل کا ارادہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1، نیت کرنا. نمبر 1 پہ لکھیے اچھی طریقے سے وضو بنانا. نمبر 2، کپڑا، بدن اور جگہ کو پاک کرنا. نمبر 3، نیت ہونا ضروری ہے، ورنہ نیت کے بنا نماز قبول نہیں ہوگی، اور اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1 میں آپ کو دے چکا ہوں. اب اس کے بعد نمبر 4 ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا. بھئی اگر طاقت ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، معذور نہیں ہیں، تو نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائے گی، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی جاتی. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کچھ لوگ سنتوں کو بیٹھ کر ادا کرتے ہیں. اچھے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں بیٹھ کر، الگ الگ سنتوں کو ادا کرتے ہیں بیٹھ کر. پر نماز بیٹھ کر تبھی پڑھی جاتی ہے جب آپ معذور ہوں. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بیماری آزاری نہیں ہے تو نماز بیٹھ کر نہیں پڑھی جاتی ہے. نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ کھڑے ہو کر. اس کی دلیل آپ لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1050، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو. اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو اشارے سے لیٹ کر بھی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو نمبر 4 پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، اور کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے.
سوائے اس کے کہ آپ کے پاس طاقت نہ ہو, آپ بیمار ہو, آپ معذور ہو, نہیں پڑھ پا رہے ہو, تو اس صورت میں مجبوری کے اندر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو. اور اگر اور زیادہ مجبوری ہو تو آپ لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کو سمجھا دیا, حکم دے دیا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ نماز کو کھڑے ہو کر ادا کیا جائے گا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نماز کی طرف چل رہے ہیں. اور اس میں اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو ایک اور دلیل میں آپ کو بتا دوں, وہ بھی لکھ لیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1214, صحیح مسلم حدیث نمبر 1214, کہ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے اسے آدھا اجر ملتا ہے. یاد رکھیے گا, بہت محبوب چیز نہیں ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا. بہت مجبوری ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں ایک بات الگ ہے, لیکن اس میں اجر میں کمی آتی ہے. کھڑے ہوئے انسان کو جو اجر ملتا ہے بیٹھے ہوئے کو نہیں ملتا. اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 12414, اللہ کے نبی اسلام کے صحابی نے, اللہ کے نبی اسلام کے ایک صحابی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے جب انہیں نماز پڑھتے دیکھا تو ارشاد فرمایا, صلاۃ الجالس علی النصف من صلاۃ القائم, بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نے ہمیں بتا دیا کہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے, بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے اجر میں کمی کر رہا ہے, ثواب میں کمی کر رہا ہے. تو اس لیے نماز کیسے پڑھیں گے؟ کھڑے ہو کر. یہ 4th اسٹیپ بتائی. نمبر 5, قبلے کی طرف چہرہ کرنا. قبلے کی طرف چہرہ کرنا. کچھ لوگ اس میں بھی ہمارے ایک عجیب ورڈ میں نے لوگوں کے منہ سے سنا ہے, قبلہ اور کعبہ دونوں میں فرق کرتے ہیں. قبلہ الگ, کعبہ الگ. قبلہ کہتے ہیں بیت المقدس کو اور کعبہ کہتے ہیں کعبہ کو. تو بھائی قبلہ جو ہے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سمت کو کہا ہے جس سمت کی طرف آپ نماز پڑھتے ہیں. تو پہلے گرچہ وہ قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا تھا, پر اگر آج ہم قبلہ بولتے ہیں, قرآن میں قبلہ کہا جاتا ہے, تو اس سے مراد کعبہ ہی ہوتا ہے. کعبہ قبلہ الگ الگ نہیں ہے. تو قبلے کی طرف منہ کرنا یہ ضروری ہے نماز کے لیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 144, سورہ بقرہ آیت نمبر 144, اللہ تعالیٰ کا فرمان, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, پھر اس کے بعد مسجد حرام کی طرح چہرہ کر کے نماز پڑھیے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دے دیا, ہمیں بتا دیا کہ نماز اگر پڑھنی ہے تو نماز کے لیے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف, کعبہ کی طرف ہونا چاہیے, تبھی آپ کی نماز ہوگی, ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے. یہ شرط ہے نماز کے لیے کہ قبلے کی طرف چہرہ کیا جائے. اب ہم نے یہاں تک تو نماز کے پہلے کے سٹیپ جان لیے, پر کنٹینیو چلنے دیجیے گا. نمبر 6, کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا. کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ اس کو کہا جاتا ہے, یا آپ اس کو اللہ اکبر لکھ لیجئے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کھڑے ہو گئے, کندھے تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رفع الیدین کریں گے اور کہیں گے اللہ اکبر. یہ آپ کی نماز کی شروعات ہو رہی ہے تکبیر تحریمہ کے ذریعے, کہ آپ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد آپ نے نمبر 6 بتا رہا ہوں میں آپ کو, تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے کندھوں تک کے ہاتھ کو اٹھایا جائے گا, رفع الیدین کیا جائے گا, اور اس کے بعد ہاتھوں کو باندھا جائے گا. اس طریقے سے آپ اپنی نماز شروع کر رہے ہیں. تو نمبر 6 پر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کاندھے تک ہاتھ اٹھانا, اور اس کے بعد ہاتھوں کو باندھنا. باندھنے کا تذکرہ گرچہ آگے آئے گا, ہاتھ اٹھانے کا ذکر میں نے اس پوائنٹ کے اندر کیا, اس کی دلیل لکھ لیجئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 696, صحیح بخاری حدیث نمبر 696, جس میں صحابی کہتے ہیں کہ رأیت النبی افتتح التکبیر فی الصلاۃ فیرفع یدیہ حتی یکبر حتی یحد من کبیہ, کہ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا کرتے تھے. یعنی اس طریقے سے آپ نماز کی شروعات کیا کرتے تھے, جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. تحریمہ کا مطلب حرام کرنے والی. اب اگر آپ نے اللہ اکبر بول کر نماز شروع کر دی, مطلب باقی سب کام حرام, اب آپ کو صرف نماز پڑھنی ہے, اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. نمبر 6 پر میں نے بتایا
کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کاندھے تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رفع الیدین کرنا. پھر اس کے بعد نمبر 7 الٹا ہاتھ نیچے سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر، الٹا ہاتھ نیچے سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا. نمبر 7 میں الٹے ہاتھ کو نیچے سیدھے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا. یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے. جو نمبر 7 پوائنٹ ہمارا چل رہا ہے یہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں. بھئی اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ الٹا ہاتھ نیچے رہے گا، اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رہے گا اور دونوں کو باندھا جائے گا، پر باندھا کہاں جائے گا اس پر بڑا اختلاف ہے. پر پہلے آپ اس پوائنٹ نمبر 7 کو لکھ لیجئے، الٹا ہاتھ نیچے سیدھا ہاتھ اس کے اوپر، پھر اس کو سینے پر باندھنا. اس کی دلیل لکھ لیجئے آپ، صحیح بخاری حدیث نمبر 698. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فرمان، كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھیں نماز کے اندر. مطلب سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ نیچے رہے گا، اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رہے گا، اس طریقے سے نماز پڑھی جائے. اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل کہ الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رہے گا اور دونوں کو ملا کر باندھا جائے گا. اب باندھا کہاں جائے گا؟ باندھا کہاں جائے گا؟ اسی پوائنٹ نمبر 7 کے اندر یہ چاہے لائن الگ لکھ لیجئے گا. پہلے آپ نے لکھ لیا پوائنٹ نمبر 7 کے اندر کہ الٹا ہاتھ نیچے سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھا جائے گا. اس کے آگے لکھ لیجئے ہاتھ کہاں باندھا جائے گا. ایک ہیڈنگ بنا لیجئے، ہاتھ کہاں باندھا جائے گا. تو ہاتھ کو سینے کے اوپر باندھا جائے گا. اب اس کی دلیلیں لکھ لیں آپ. ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پر باندھا جائے، الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھے ہاتھ کو باندھا جائے گا سینے کے اوپر. اس کی پہلی دلیل لکھ لیں، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 479. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 479. حضرت وائل ابن حجر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر سینے پر باندھا. سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیلیں، کیونکہ یہاں پر ہمارا مقصد صرف باتوں کو آپ کے سامنے کلیئر کرنا ہے. ہم یہاں پر اختلافی مسائل پر بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ بات آئی ہے اس لیے میں کلیئر کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ کنفیوژن دماغ کے اندر آپ کے نہ رہے، بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی روایت ہے وائل بن حجر کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 479. دوسری دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 667. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 667. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے تھے. ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو باندھا. تو اس حدیث میں باندھنے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں. صرف آپ اس طریقے سے لکھ لیجئے گا، سنن ابو داؤد کی حدیث کے اندر ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں. ہتھیلی پر ہتھیلی، کلائی پر کلائی اور ہاتھ پر ہاتھ. آپ کنڈیشن سمجھ سکتے ہیں. ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ لی، کلائی پر کلائی یعنی دونوں کلائیاں مل جائے، اور ایک ہاتھ پر ہاتھ. 3 کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 667 کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقوں سے ہاتھ باندھا. اب آپ دیکھیں یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کیسے ہوئی. آپ اپنے ہاتھوں کو رکھ کر دیکھیں، ہتھیلی پر ہتھیلی تو آپ ناف کے نیچے باندھ سکتے ہیں، پر کلائی پر کلائی رکھیں
नाफ तक आपका हाथ नहीं जाएगा, और अगर हाथ पर हाथ रखें तो आपका हाथ कलाई पर जाएगा, नाफ पर जाएगा ही नहीं जाएगा, बल्कि आपको उसको ऊपर सीने के ऊपर बांधना पड़ेगा। यानी सीना ही एक ऐसी जगह है जहां पर ये तीनों तरीके पूरे होंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, हथेली पर हथेली, कलाई पर कलाई, या हाथ पर हाथ। अब ये हाथ पर हाथ अगर आपको बांधना और नमाज पढ़नी है तो ये हाथ कभी भी आपका उस जगह यानी तहत सुर्रा, उसको जो जरे नाफ के नीचे हाथ बांधे जाते हैं और कहा जाता है नाफ के नीचे हाथ बांधना, तो वहां तक ये हाथ जाएगा ही नहीं अगर तीनों कैफियत पर आप नमाज पढ़ें। तो इस बात की दलील है कि हाथ सीने पर बांधे जाएंगे, सही रिवायत है, क्योंकि सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत पर कुछ लोग शक जाहिर करते हैं, पर इस रिवायत पर किसी का शक नहीं है। क्लियर रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 तरीके थे हाथ बांधने के। हथेली पर हथेली भी किया आपने, कलाई पर कलाई भी किया आपने, और हाथ पर हाथ भी रखे आपने। अब ये 3 तरीके अगर आप देखेंगे किस जगह पर पूरे हो सकते हैं, तो वो सिर्फ एक जगह है, वो है सीना, जहां पर तीनों कैफियत को आप एक साथ अदा कर सकते हैं। उसके अलावा कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर आप तीनों कैफियत को एक साथ अदा कर पाएं। दूसरी दलील सीने पर हाथ बांधने की है। तीसरी दलील हल्ब अत्ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा सीने पर हाथ बांधे हुए। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 961, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 961, हल्ब अत्ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सीने पर हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हुए देखा। यानी आप नमाज के अंदर सीने पर हाथ बांधते थे। 3 दलीलें हो गई, आप समझिएगा बात को। 3 दलीलें मैंने आपके सामने रख दी। चौथी आखिरी दलील है फितरत की दलील। हमारी चौथी और आखिरी दलील है फितरत की दलील। आप अपने घर के अंदर किसी भी 2-3 साल के बच्चे को बुलाइए और कहिए हाथ बांध कर खड़े हो जाओ, कहां हाथ बांधता है वो? फितरत की दलील। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत के अंदर यह बात रखी है कि अगर आप उसे हाथ बांधने बोलोगे तो वो सीने पर ही हाथ बांधेगा, नाक के नीचे हाथ नहीं बांधेगा। बच्चे को आप बोलिए फितरत का मतलब क्या? जिस पर अल्लाह ने हमें पैदा किया, वो पैदाइश वाली फितरत कब होती है? बचपन के अंदर। बाद में तो हम अपने घर वालों को देखकर अपने आप को बदलते हैं, तो बचपन के अंदर जो अमल किया जाता है वो फितरत वाला अमल होता है। तो आप फितरत के अंदर देखिए क्या होता है। आप किसी बच्चे को कहिए कि हाथ बांधो, वो हाथ कहां बांधेगा? वो सीधे अपने सीने के ऊपर हाथ बांधेगा। हमारे स्कूल में कहा जाता था ना, हाथ बांध के खड़े हो जाओ, हाथ बांधो, मुंह पे उंगली रखो, तो हाथ कहां बांधता है बच्चा? सीने के ऊपर। तो ये फितरत की दलील है कि हाथ कहां बांधे जाएंगे? सीने के ऊपर। और ऊपर मैंने 3 अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की क्लियर दलीलें आपको दे दी कि सीने पर हाथ बांधा जाएगा। लेकिन जो लोग नाक के नीचे हाथ बांधते हैं, क्या उनकी भी दलीलें हैं? तो वो दलीलें भी मैं आपको जिक्र कर दूं। तहत सुर्रा जिसे कहा जाता है, नाफ के नीचे हाथ बांधने का जो मसला है, उस पर भी कुछ दलीलें हैं। वो 3-4 दलीलें मैं आपके सामने क्लियर कर दूं ताकि बात पूरी तरह इंशाअल्लाह क्लियर हो जाए। पहले आपने, अभी हम पॉइंट नंबर 7 में ही चल रहे हैं, हाथ बांधने वाले पॉइंट में। उसके अंदर ये बहस हम लोग कर रहे हैं या बहस को जान रहे हैं कि हाथ कहां बांधे जाए। तो पहले मैंने आपको बताया कि हाथ सीने पर बांधे जाए, उसकी 4 दलीलें मैंने आपको दी। अब उसके बाद ज़ेरे नाफ हाथ बांधने की 4 दलीलें मैं आपको बताता हूं। ज़ेरे नाफ हाथ बांधने की 4 दलीलें। पहली दलील है वाइल इब्ने हुज्र की रिवायत, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 390। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 1 सफा नंबर 390। वाइल इब्ने हुज्र कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अपने हाथों को नाफ के नीचे बांधे हुए थे। क्या कह रहे हैं? नाफ के नीचे हाथ बांधे हुए थे। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, और उसी मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की इस रिवायत के अंदर ज़ईफ रावी मौजूद है, यानी ये रिवायत ज़ईफ है। यानी आपको ताज्जुब होगा, चारों रिवायतें ज़ईफ है इस सिलसिले के अंदर। पहली रिवायत है मुसन्नफ इब्ने शैबा वाइल बिन हुज्र की रिवायत। उसमें है वाइल इब्ने हुज्र कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी को ज़ेरे नाफ हाथ बांधते हुए देखा, और वो रिवायत ज़ईफ है। नंबर 2 सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 756। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 756।
حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر زیر ناف ہاتھ باندھے جائیں. سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ کر تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. حضرت علی کی یہ روایت سنن ابو داؤد حدیث نمبر 756 کے اندر موجود ہے، جس میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. اب اس روایت کا بھی حال سن لیجئے آپ. اس روایت کے اندر دو راوی ہیں، ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن اسحاق اور دوسرے کا زیاد بن زید، اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں. عبد الرحمن بن اسحاق اور زیاد بن زید، اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں. مطلب دوسری روایت بھی ضعیف ہے جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے. عبد الرحمن بن اسحاق اور زیاد بن زید. تیسری دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت، جو کہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، ایک کتاب کے اندر ہے. کتاب کا نام ہے الجوہر النقی. الجوہر النقی، الجوہر النقی نام کی روایت کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کی. ہتھیلی پر ہتھیلی ناف کے نیچے باندھی جائے، جیسے حضرت علی کا قول ہے نا، ویسے ہی یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے. اور کتاب کا نام ہے الجوہر النقی، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے. یہ روایت کے اندر بھی ضعف ہے، اس کے اندر بھی ضعیف راوی ہیں. الجوہر النقی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. اور چوتھی دلیل ہے ایک تابعی کا قول. حضرت ابراہیم نخعی ایک تابعی ہیں، ان کا قول ہے چوتھی دلیل. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے. چوتھی دلیل ہے ابراہیم نخعی کا قول، اور وہ بھی اسی طریقے کا جملہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے. اور ایک اصول ہے کہ اگر صحیح حدیث کے مقابلے میں تابعی کا قول آتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جاتا. صحیح حدیث کے مقابلے میں تابعی کا قول آتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ چار دلیلیں میں نے آپ کو اوپر بتائیں، چار دلیلیں کہ جس کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں میں نے آپ کو بتائیں، 3 روایتیں بتائیں اور ایک فطرت کی دلیل بتائیں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی 4 دلیلیں بتائیں، اور ان 4 دلیلوں کے حال آپ کو بتائے کہ وہ چاروں کی چاروں دلیلیں ضعیف ہیں، ان کی روایتیں ضعیف ہیں، وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ ہاتھ جو ہیں وہ سینے کے اوپر باندھے جائیں گے. سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا، سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے کے اوپر نماز کو ادا کیا جائے گا. پر اسی پوائنٹ کے اندر ایک مسئلہ عجیب سا ہمارے ہندوستان کے اندر چلتا ہے، وہ یہ کہ عورتیں تو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں پر آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. تو پوائنٹ بنا لیجئے، کیا مرد اور عورت کی نماز الگ الگ ہے؟ کیا مرد اور عورت کی نماز الگ الگ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی عورتوں اور مردوں کی نماز کو الگ الگ نہیں بتایا گیا ہے. کوئی ایک صحیح حدیث یہ نہیں کہتی کہ مرد کی نماز کا طریقہ الگ اور عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ. عورتوں سے سینے پر ہاتھ بندھوائے جائیں اور مرد کو کہا جائے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو. عورتوں سے سجدہ کروایا جائے ہاتھ پیر بچھا کر اور مرد سے کہا جائے الگ سجدہ کرو. یہ قطعاً کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی نماز سکھائی وہاں پر کامن خطاب کیا، کامن بات کی. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مرد کا طریقہ یہ ہے اور عورت کا طریقہ یہ ہے. تو مرد اور عورت کی نماز کے طریقے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے جب کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، تو یہ نہیں کہا کہ مرد مجھے دیکھ کر پڑھے عورتیں الگ پڑھیں. کہیں بھی آپ نے مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق نہیں کیا. اگر کوئی فرق کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، سنت کے خلاف کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کرتا ہے، احادیث کے خلاف عمل کرتا ہے. تو مرد اور عورت کی نماز میں
کوئی فرق موجود نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر. جیسے مرد نماز پڑھے گا ویسے عورت نماز پڑھے گی, جیسے مرد سینے پر ہاتھ باندھے گا عورتیں باندھیں گی, اور جیسے مرد سجدہ کرے گا ویسے عورتیں سجدہ کریں گی. اور عجیب سی بیوقوفی بھری بات لوگ کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ جناب عورتوں کو آپ نے سجدہ کروانے کے لیے پورا ہاتھوں کو پیروں کو ملا کر عجیب انداز میں جھک کر بالکل جو نماز پڑھی جاتی ہے, تو یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتے ہیں شرم کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہے. عورتوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے, سجدے میں مردوں جیسی سجدہ کریں گی تو الگ لگے گا, اس لیے ان کو پورا جھکایا جاتا ہے. تو کیا بتائیے, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ شریعت کو جاننے والے ہیں, آپ اچھے برے کو جاننے والے ہیں, آپ حیا اور پردے کو جاننے والے ہیں. اللہ رب العالمین آپ سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا وہ کافی ہے, اس کے بعد دماغ اور عقل نہیں چلایا جاتا. آپ کے بتانے کے بعد, آپ کے دے دینے کے بعد آپ نے اگر طریقہ بتا دیا ہے تو اس کے بعد دماغ اور عقل نہیں چلایا جاتا ہے. تو کل ملا کے شریعت نے یہ چیز ثابت کر دی کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی بنیادی فرق موجود نہیں ہے, دونوں ایک طریقے سے نماز پڑھیں گے, دونوں کی نماز کا ایک ہی طریقہ رہے گا. اب ہاتھ باندھنا ہم نے جان لیا, آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے. سب سے پہلے آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ نمبر 8 میں لکھ لیجئے قیام, تاکہ قیام کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ یہاں پر جان لیں گے. نمبر 8 قیام یا کھڑے ہونا, جو ورڈ آپ کو آسان لگے وہ لکھ لیجئے آپ. نمبر 8. اب آپ جب کھڑے ہو گئے, آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا, اب آپ کو سب سے پہلے دیکھنا کہاں پر ہے؟ سجدے کی جگہ پر. سجدے کی جگہ پر دیکھ کر آپ کو پوری نماز ادا کرنی ہے. یعنی آپ کی نماز کہاں رہے گی؟ سجدے کے مقام پر. کئی لوگ نماز پڑھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے سامنے دیکھتے سائڈ میں دیکھتے کچھ بھی دیکھ لیتے. تو نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے, سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا ہوگی, تب آپ کی نماز ادا ہوگی. اس طریقے پر آپ کو نماز ادا کرنا ہوگی. شریعت مطہرہ کا یہی طریقہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو. اب آپ نے قیام کر لیا, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے, اب آپ نماز شروع کریں گے. اس سے پہلے حالانکہ نماز کا جب میں نے پورا ترجمہ بتایا اس میں بتا چکا ہوں, پھر بھی میں اس کو ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اب جب آپ نماز شروع کریں گے تو 2 دعائیں جو مشہور ہے ان میں سے کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تو جیسے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, یا تو یہ دعا پڑھتے ہیں دعائے ثنا, یا وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, یہ والی دعا یا وہ والی دعا. یہ 2 جو بڑی دعائیں ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھ کر آپ اپنی نماز کو شروع کریں گے. سجدے کی جگہ نظر رکھیں گے. اب قیام کے اندر آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے سجدے کی جگہ نظر رکھی, پھر اس کے بعد دعائے ثنا پڑھی, پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سکون کے ساتھ ٹھہر کر اطمینان سے آرام سے اچھی آواز میں میٹھے انداز میں. قرآن ہے, یہ قرآن نماز ہے, ہر رکن آسانی سے ہونا چاہیے, ہر لفظ آسانی سے ہونا چاہیے. بڑی انتہائی زیادہ جتنی میٹھی جتنی پیاری آواز آپ بنا سکتے ہیں اتنی پیاری آواز کے اندر آپ کو نماز ادا کرنا چاہیے. اگر آپ مرد ہیں آپ ایسی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے, عورت ہے اکیلی ہے ساتھ میں کوئی نہیں ہے ایسے پڑھ سکتی ہے کہ اس کے کانوں کو سنائی دے, پر پیارے انداز کے اندر نماز پڑھی جائے. اب ہمارے یہاں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو انتہائی زیادہ تیز, ایسے نماز کا طریقہ نہیں ہوتا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, قرآن کو آرام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ قرآن کے معنی آپ کو پتا چلیں, آپ الفاظ کو سمجھ سکیں, ایک ایک لفظ طریقے سے ادا ہو. اس طریقے سے نماز کو ادا کیا جاتا ہے. اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے, ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے دعائے ثنا پڑھ لی. دعائے ثنا کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کو اسٹارٹ کیا. انتہائی زیادہ پیار کے ساتھ آرام سے ترتیل سے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آرام سے ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے کہ آپ کا لفظ آپ کو سمجھ میں آئے. آپ کیا پڑھ رہے ہو, آپ کس کے سامنے پڑھ رہے ہو, آپ کیا ادا کر رہے ہو, وہ آپ کو پتا چلنا چاہیے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ کے بعد شروعات کی جو 2 رکعت ہوتی ہے اس کے اندر کوئی اور سورت ساتھ میں پڑھی جاتی ہے اگر آپ اکیلے ہو, اور اگر امام کے پیچھے ہو, میں پیچھے پوری دلیلوں سے بات بتا چکا ہوں کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے. پر اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو شروعات کی جو شروعات والی 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں سورت پڑھنا پڑتی ہے, اور بعد والی اگر 1 یا 2 رکعت جو بھی ہے آپ کی نماز اس کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا, صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتی ہے. پر سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے. اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی, اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھی, اور سورہ فاتحہ کے اندر آمین بھی کہا جاتا ہے. ولا الضالین کے بعد آمین کہا جاتا ہے, اور آمین کے سلسلے کے اندر بھی پیچھے میں نے آپ کو دلیلیں بتائیں کہ آمین کہا جائے گا. نماز کے اندر آمین کہنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آمین ایسے کہا جاتا تھا کہ مسجدیں گونج جایا کرتی تھی. آمین کہنے پر آج ناراضگی ہے, لوگ ناراض ہوتے ہیں, آمین بولنے والوں کو بددین اور وہابی کہتے ہیں, نہ جانے کیا کیا نام دیتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز کا طریقہ ثابت ہے اس کے اندر آمین کہنا بھی ثابت ہے. اب یہ آپ کا قیام مکمل ہوا, آپ نے ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر کہہ کر برابر. ورنہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں, اسٹارٹنگ کا جو رفع الیدین ہوتا ہے نا وہ بھی ذرا سا ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاتھ کہاں تک اٹھنا چاہیے؟ بالکل کاندھے تک, سیدھا ہاتھ اسٹریٹ آپ کا آئے. اس کے بعد ہاتھ بندھنے کے بعد یہ 3 دعائیں اچھی طریقے سے پڑھیں. اب پڑھنے کے بعد آپ کس چیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ نمبر 9 پر رکوع کی تیاری, یا رکوع لکھ لیجئے, رکوع. نمبر 9 پر رکوع. اب رکوع کے لیے آپ کیا کریں گے؟ رکوع کے لیے پھر رفع الیدین کریں گے. آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے. رفع الیدین کی دلیلیں میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں, تقریباً 350 صحیح حدیث سے ثابت ہے. رفع الیدین کرنا کہاں کہاں ہوگا یہ انشاءاللہ ہم جب ڈیٹیل میں نماز پوری جان رہے ہیں اس بیچ میں آ جائے گا. اب بات چل رہی ہے رکوع کی. اب رکوع کے لیے آپ نے کہا اللہ اکبر کہہ کر آپ کہاں جائیں گے؟ واپس وہی کاندھے تک ہاتھ اٹھائے, دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ اکبر کہا, اب آپ گئے رکوع کے اندر. رکوع کیسے ہو؟ پیٹھ بالکل سیدھی ہو, ہاتھ بالکل سیدھے ہوں, اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہو, یعنی انگلیوں میں گیپ ہونا چاہیے. انگلیوں کو ہلکی سی گیپ دیجئے, گھٹنوں کو ٹائٹ پکڑیے, ہاتھوں کو سیدھا کیجئے اور پیٹھ کو بھی سیدھا کیجئے. مطلب پیٹھ بالکل سیدھی نظر آئے اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل سلانٹنگ لائن جیسے بنتی ہے نا, کراس, ویسے نظر آئے, اور آپ کے گھٹنوں کو آپ نے ٹائٹ پکڑ رکھا ہو. اس طریقے سے رکوع ہوتا ہے. بالکل پیٹھ سیدھی ہو, ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے کراس ہو جائیں گے سلانٹنگ لائن کی طرح, اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو یعنی جو آپ کی ہتھیلیوں کا جو حصہ ہے اس سے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہوگا. آپ کی انگلیوں کو کھول کر اچھی طریقے سے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہوگا, اور انتہائی زیادہ سکون کے ساتھ آپ رکوع کریں گے. رکوع کی دعا پڑھیں گے, آرام سے رکیں گے, اور رکنے کے بعد پھر آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر آپ رفع الیدین کریں گے. رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر آپ رفع الیدین کریں گے. سب سے پہلے نماز کی شروعات میں آپ نے پہلا رفع الیدین کیا, پھر رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیا, پھر رکوع سے اٹھے تب آپ نے وہی رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہا. اس کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جائیں گے. کئی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ہمارے. پہلے رکیں گے, اطمینان سے کھڑے ہوں گے, سکون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب تک کہ بالکل اسٹریٹ کھڑے نہ ہو جائیں تب تک آپ کو سجدے میں نہیں جانا ہے. اور اس سلسلے میں پیچھے حدیث میں بتا چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی رکوع میں سے اٹھے تب تک سجدے میں نہ جائے جب تک کہ سیدھا کھڑا نہ ہو جائے. تو آپ کو اگر سجدہ کرنا ہے تو آپ کو سیدھا کھڑا ہونا ہوگا, بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوں گے, سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رفع الیدین کریں گے,
ہاتھوں کو نیچے رکھیں گے, بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے, اور اس کے بعد آپ تیاری کریں گے اب سجدے کی. انشاءاللہ سجدے کا بیان کل میں آپ کے سامنے کروں گا. آج ہم یہیں پر اسٹاپ لیتے ہیں, یہیں پر رکتے ہیں, کیونکہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ یعنی گھل مل ہے اندر, بالکل اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, اس لیے باتوں کو بہت زیادہ سمجھنا ہوگا. انشاءاللہ سجدہ اور اس کے آگے کی جو کیفیات آئیں گی, سنت کتنی, نفل, یہ سب کا بیان آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. تو آج کے اس بیان میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نماز ہم شروع کر رہے ہیں, تو نمبر 1 سب سے پہلے ہم اچھی طرح وضو بنائیں گے, پھر نیت کریں گے, پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے, پھر قبلے کی طرف چہرہ کریں گے, پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گے, پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کے اور نیچے سیدھے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ کر باندھیں گے. کہاں باندھا جائے گا میں نے آپ کو یہ بتایا. مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں, آپ کو یہ بتایا. پھر اس کے بعد رکوع کیسے کیا جائے گا. رکوع کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ رکوع بالکل سیدھا ہوگا, آپ کو اس کے اندر دعا پڑھنی ہے, قیام کی دعائیں بتائیں. پھر رکوع کیسے کرنا ہے, پیٹھ سیدھی ہو, ہاتھ بالکل مضبوطی کے ساتھ آپ نے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہو, اس طریقے پر آپ کا یہ رکوع مکمل ہوا. رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوئے. اب کل انشاءاللہ سجدہ, تشہد اور اس کے آگے کا بیان آپ کے سامنے آئے گا. اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.